وہ قالین جس پر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، حقیقت، راز اور آج بھی جاری تلاش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور دلچسپ، پر اسرار اور تاریخ و عجائب سے بھرپور ویڈیو۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی روایتی داستان کے بارے میں جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں تجسس پیدا کرتی آ رہی ہے۔ ایک قالین، ایک خاص قالین جو کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا۔ یہ وہ قالین ہے جس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں گردش کرتی ہیں۔ لوگ اسے تلاش کرنے نکل گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ اب تک دنیا کے کسی پوشیدہ مقام میں موجود ہے۔ لیکن سچ کیا ہے؟ یہ قالین واقعی تھا؟ یہ کہاں ہے اور اسے کیوں لوگ تلاش کر رہے ہیں؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی تھی تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک عظیم قالین تھا، ایک وہ قالین جو نہ صرف ان کا تخت تھا بلکہ ان کی روحانی، علمی اور حکومتی طاقت کی علامت بھی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قالین عام قالین نہیں تھا، یہ ایک روحانی نشانی تھا، ایک ایسا قالین جس میں حکمت، طاقت اور الہی فیض بھرا ہوا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتا ہے، ویسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس قالین پر بیٹھ کر اپنی مخلوق، انسان اور جن سب کے فیصلے فرماتے تھے۔ اور یہی قالین بعد میں ایک افسانوی گیت، داستان اور پراسرار روایت بن گیا۔ قدیم قبائلی روایات، عربی داستانوں اور مختلف مقامی حکایات میں یہ قالین بار بار سامنے آتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ قالین سنہرے رنگ کا تھا، اس میں عجیب قسم کی نقش و نگار تھی، یہ قالین خود روشنی دیتا تھا اور اس پر بیٹھنے والا قوت تفہیم، قوت حکمرانی اور قوت روحانیت پا لیتا تھا۔ ایک روایت میں بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات اور پرندے بھی اس قالین کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب روایات میں بیان ہے، تاریخی کتب میں واضح ثبوت نہیں ملتا، مگر لوگوں کی زبانی داستانوں میں یہ بہت مشہور ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر تلاش کرنے والے کے دل میں ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قالین آج کہاں ہے؟ لوگ مختلف مقامات کا نام لیتے ہیں۔ صحرائے سینا کے اندر کھنڈر، مصر کے زیر زمین مقامات، ریگوں میں چھپے ہوئے چھوٹے غار اور کھوپڑے، مشرق وسطیٰ کی وادیاں، ایسے مقامات جہاں انسان قدم رکھاتا ہے تو جیسے ہوا کا جھونکا بدل جاتا ہے۔ ایک مقامی روایت میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قالین ایک ایسے مقام پر ہے جہاں اکثر رات کو عجیب روشنی نظر آتی ہے اور وہاں جا کر تلاش کرنے والے عارضی طور پر راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ قالین اس لیے آج تک نہیں ملا کیونکہ جنات اسے چھپائے ہوئے ہیں۔ ہاں، جنات، یہ وہ مخلوق ہے جو انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے، روایات کے مطابق بہت طاقتور بھی ہے اور بعض علاقوں میں انسان کے قریب آنے سے روک بھی دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنات قالین کو رکھے ہوئے ہیں تاکہ انسان وہاں نہ پہنچ سکے۔ جب کوئی قالین کے مقام کے قریب جاتا ہے تو اچانک ہوا بدل جاتی ہے، راستے خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں، الارم جیسی آوازیں یا کوئی سرگوشی سنائی دیتی ہے، یا پھر اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بہت سے تجربہ کار لوگ جب اس علاقے میں گئے تو انہوں نے بتایا، ہمیں لگا جیسے کوئی ہمیں پیچھے دھکیل رہا ہو، جیسے کوئی غیر مرئی قوت ہمارے راستے روک رہی ہو۔ یہاں ایمان، خوف، تاریخ اور روحانیت سب ایک جگہ آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا مورخین اس قالین کو حقیقت مانتے ہیں؟ زیادہ تر مورخین اور علماء کا کہنا ہے کہ ایسی کہانیاں عام طور پر لوگوں کے تجسس، روحانیت اور زمانے کے فلسفوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد روحانی درس اور سبق ہوتا ہے، نہ کہ مستند تاریخی ثبوت۔ لیکن عوام کی رائے مختلف ہے، ہر شخص اپنے عقیدے، تجربے اور داستان کی بنیاد پر سوچتا ہے۔ چند مشہور اور پراسرار کہانیاں اس قالین کے بارے میں گردش کرتی ہیں۔ سٹار، ایک آدمی کا تجربہ۔ وہ رات کو صحرا میں سفر کر رہا تھا، اچانک روشنی دیکھی اور لگا جیسے کوئی قالین جل رہا ہو، لیکن جیسے ہی وہ قریب گیا روشنی غائب ہو گئی۔ سٹار، ایک گروہ کی داستان۔ چند نوجوان قالین کی تلاش میں گئے، راستے میں بار بار نقش بدل گئے اور آخر میں ایسا لگا جیسے کوئی چاہ رہا ہو کہ وہ واپس پلٹ جائیں۔ سٹار، عجیب آوازیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے گزرنے پر ایسی آوازیں آتی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ یہ قالین واقعی کہیں موجود ہے یا یہ صرف ایک دلچسپ، پراسرار اور روحانی کہانی ہے؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ تاریخ میں اس قالین کا کوئی تصدیق شدہ ثبوت نہیں ہے، لیکن لوگوں کی داستانیں، مقامی روایات اور پراسرار تجربات نے اسے ایک افسانوی لیکن دلچسپ حقیقت میں بدل دیا۔ آخر میں آپ سے سوال: کیا آپ سوچتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قالین واقعی کہیں موجود ہے، یا یہ صرف ایک داستان، ایک جذبہ، ایک علامتی روایت ہے؟ نیچے کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو علم، حکمت اور حقیقت تک پہنچنے کی توفیق دے۔ آمین۔